السلام علیکم دوستوں، یہ ہمارا قصص النبی حصہ اول چل رہا ہے اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے یوسف فی البئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ ورجع الاخوۃ الی البیت، بھائی گھر لوٹ گئے۔ وترکوا یوسف فی البئر، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ واکل الاخوۃ الطعام، بھائیوں نے کھانا کھایا۔ وناموا علی الفراش، اور بستر پر سو گئے۔ نام ینام، نومن کی معنی سونا، فراشن کی معنی بستر۔ ویوسف فی البئر، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ ولا فراش ولا طعام، نہ وہاں کوئی بستر تھا اور نہ کھانا تھا۔ ونسی الاخوان، نسی انسان نسیان کے معنی بھولنا، بھائی لوگ یوسف کو بھول گئے۔ وناموا، اور وہ لوگ سو گئے۔ وما نام یوسف، اور یوسف علیہ السلام نہیں سوئے۔ وما نسی احدا، اور نہ ہی کوئی سویا۔ وبقي یعقوب یذکر یوسف، اور بقیت یعقوب علیہ السلام یوسف کا تذکرہ کرتے رہے۔ وبقي یوسف، اور باقی بچے یوسف علیہ السلام یذکر یعقوب، تو وہ یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ وکان یوسف فی البئر، یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔ البئر کانت کا اسم، عمیقۃ کانت کی خبر۔ عمیقۃ کی معنی گہرا، اور کنواں گہرا تھا۔ وکانت البئر فی الغابۃ، اور کنواں کہاں تھا؟ فی الغابۃ، جنگل میں تھا۔ وکانت الغابۃ موحشۃ، اور جنگل تو ڈراؤنا تھا، وحشت ناک تھا، بھیانک تھا۔ موحشۃ کے معنی ڈراؤنا، ہیبت ناک، خوفناک۔ وکانت الغابۃ، اور جنگل تھا، موحشۃ ڈراؤنا، خوفناک، ہیبت ناک۔ وکان ذلک فی اللیل، اور یہ تو رات میں تھا، یعنی اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کے حالات کب تھے؟ رات میں تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں وکان ذلک فی اللیل، اور یہ رات میں تھا۔ وکان اللیل، اور رات تو تاریک تھی۔ وکان اللیل مظلما، اور رات تو تاریک تھی۔ مظلما کی معنی تاریک، اندھیرا، رات اندھیری تھی، تاریک تھی۔ اسے بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ من البئر الی القصر، کنویں سے محل کی جانب۔ قصر جمع قصور، محل۔ وکانت جماعت تسافر فی هذه الغابۃ، اور ایک جماعت تو اس جنگل میں، اس صحرا میں، اس بیابان میں سفر کر رہی تھی۔ وعطشوا فی الطریق، اور راستے میں انہیں پیاس لگی۔ یہ بالکل آسان اور سہل ترجمہ میں کرا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا اور سمجھنا آسان ہو۔ وبحثوا عن بئر، اور وہ کنویں کو تلاش کرنے لگے۔ وبحثوا، بحث یبحث بحثا عن صلہ کے ساتھ تلاش کرنا، چھان بین کرنا، جستجو کرنا۔ اور وہ لوگ کنویں کے بارے میں چھان بین کرنے لگے، کنویں کو تلاش کرنے لگے۔ ورأوا بئرا، انہوں نے کنویں کو دیکھا۔ فارسلوا الیہا رجلا، تو انہوں نے اس کنویں کی طرف رجلا، ایک آدمی کو بھیجا۔ لیأتی لہم بالماء، تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ اتا یاتی اتیانا، باصلہ کے ساتھ لے کر آنا، اور لیأتی فی المنصوب اس لیے ہے کہ لام کئی ہے۔ جاء الرجل الی البئر، تو آدمی کنویں کے پاس آیا۔ وادلا دلوا، اور اپنی بالٹی کو، اپنے ڈول کو ڈالا۔ ادلا یدلی، ادلا کے معنی ڈالنا، اور دلو جمع دلاؤن کے معنی ڈول، بالٹی۔ اور انہوں نے اپنی بالٹی کو یا اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ ونزع الدلو، اور بالٹی کو انہوں نے کھینچا۔ نزع ینزع، نزن کو کھینچنا۔ فاذا الدلو ثقیلۃ، تو بالٹی یا ڈول بہت بھاری تھا۔ ثقیلۃ کو بھاری۔ واخرجها فاذا في الدلو غلام، اور جب انہوں نے اسے نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ بالٹی میں تو غلام ہے، ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے۔ دہش الرجل، آدمی دہشت زدہ ہو گیا۔ دہش یدہش، دہشت کی معنی دہشت زدہ ہونا، خوف زدہ ہونا۔ ونادا، اور پکارا۔ نادا ینادی، منادادن کے معنی پکارنا، آواز دینا۔ یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ غلام ہے، یہ ایک لڑکا ہے۔ وفرح الناس جدا، اور لوگ بہت خوش ہوئے۔ واخفوه، اور انہوں نے اسے چھپا لیا، یعنی جماعت کے لوگوں نے، مسافروں نے
یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. ہاتھ ضمیر لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف. اخفا یخفی، اخفا کیا معنی چھپانا. ووصلوا الى مصر، اور وہ لوگ مصر پہنچے. وقاموا فی السوق، اور وہ لوگ بازار میں کھڑے ہو گئے. ونادوا، انہوں نے آواز لگائی، یعنی بازار میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے آواز لگائی. من یشتری هذا الغلام، کون اس غلام کو، اس بچے کو خریدے گا. اشترا یشتری، اشترا خریدنا. من یشتری هذا الغلام، کون اس بچے کو خریدے گا، اس غلام کو خریدے گا. اشترى العزیز یوسف بدراہم معدودۃ، بدراہم معدودۃ کے معنی چند درہموں میں. درہم جمع دراہم، درہم. معدودۃ کے معنی چند. اشترى العزیز یوسف، تو عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا. بدراہم معدودۃ، چند درہموں میں. عزیز مصر اس وقت یا اس زمانے میں اس بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ عزیز مصر. تو اسی لیے یہاں پر اشترى العزیز استعمال کیے ہیں. اشترى العزیز یوسف، عزیز مصر نے یوسف کو خرید لیا چند دراہم میں. وباعه التجار، اور تاجروں نے اسے بیچ دیا. تاجر جمع تجار، تاجروں نے اسے بیچ دیا. وما عرفوا یوسف، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں جانا، نہیں پہچانا. وذهب به عزیز الى قصره، اور عزیز مصر نے اسے اپنے محل لے کے گیا. وقال لامرأته، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا. امرأۃ بیوی، عورت. اکرمی یوسف، تم یوسف علیہ السلام کا اکرام کرو. اکرمی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ امر فعل امر ہے. انه ولد رشید، اس لیے کہ وہ ایک نیک اور شریف لڑکا ہے. سبق مکمل ہو گیا. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجیے.